الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد علماء کرام، سادات عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک تعالی جنت میں کیا مقام عطا فرمائے گا، یہ آج حدیث میں ہم سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز محشر اللہ تبارک تعالی جنت میں جسے سب سے پہلے جنتی لباس پہنائے گا وہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالی عرش کے دائیں جانب ایک کرسی لگائے گا اور حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اس پر جلوہ افروز ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جنتی لباس پہنایا جائے گا اور میں بھی اسی مقام پر موجود ہوں گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا جنت میں اس مقام پر کوئی آپ کے قریب ہو سکے گا؟ کیا اس مقام پر بھی کوئی آپ کے نزدیک ہو سکے گا؟ صحابہ کرام حضور سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور کا جنت میں مقام دیکھ رہے ہیں، حضور کی زبانی سن رہے ہیں، تو انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، کہ جنت میں کوئی آپ کا قرب پانے والا بھی ہوگا، اس مقام کے نزدیک پہنچنے والا بھی کوئی فرد ہوگا؟ تو یہ صحابہ کرام کا عشق رسول تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے استفسار کرنے پر فرمایا، جی ہاں، جنت میں اس مقام پر میرے نزدیک وہ امتی ہوگا میرا جو فرض کی ادائیگی کے بعد، فرض نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس امتی کو بھی جنت میں وہی جنتی لباس پہنائے گا۔ اور وہ میرے نزدیک کس طریقے سے ہوگا؟ حضور یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنتی لباس پہنا دیا جائے گا تو میں اسے دیکھوں گا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ حضور کا قرب پا لیا لیکن حضور اس کو دیکھ نہیں پا رہے، یا حضور کی توجہ وہ حاصل نہیں کر پا رہا، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ جنت میں وہ میرا قرب پائے گا، میری نزدیکی پائے گا۔ وہ ایسا قرب ہوگا، ایسی نزدیکی ہوگی کہ جنت میں میں اسے دیکھ رہا ہوں گا۔ اور قربان جائیے کہ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا، اور حضور کا جلوہ زیبا جسے نظر آ جائے تو اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ جنت میں جو حضور کی زیارت سے مشرف ہو جائے اسے اور کیا نعمت چاہیے ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں اسے دیکھوں گا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس امتی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ جو میرے اوپر درود پاک پڑھنے والا ہے، جس نے فرض کی ادائیگی کے بعد 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی جنتی لباس عطا فرمائے گا جیسا مجھے عطا فرمایا، اور وہ میرے نزدیک اس طرح ہوگا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، اور اس کا چہرہ اس قدر چمکدار ہوگا کہ 14ویں رات کی چاند سے زیادہ چمک رہا ہوگا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، اس کا شرف ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض کی ادائیگی کے بعد آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے فرض کے ادائیگی کے بعد حضور پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اور انشاءاللہ جنت میں جب حضور کا قرب مل جائے گا تو اس کو ساری نعمتیں عظمیٰ مل جائیں گی، اسے پھر کسی نعمت کی حاجت نہیں رہے گی جب حضور کا دیدار نصیب ہو رہا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے فرض کی ادائیگی کے بعد یہ معمول بنا لیں کہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔
10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ فضیلت مل جائے گی کہ جنت میں ہم حضور کا قرب پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پر شوق و محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔